اینٹی بایوٹکس ادویات کو انتہائی ناگزیر حالات میں ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے کے بغیر بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ادویات اگرچہ جسم میں موجود بیماریوں کے جراثیم کا خاتمہ تو کر دیتی ہیں، مگر ساتھ ہی ان ضروری بیکٹیریاز کو بھی مار دیتی ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا ضرورت سے زیادہ یا غلط استعمال انسانی زندگی کو انتہائی ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا اینٹی بایوٹک میڈیسن کے انتخاب میں احتیاط ہی وہ واحد طریقہ ہے جو بچوں کو سنگین نقصانات سے بچا سکتا ہے۔ بے شک والدین بیماری کی حالت میں بچوں کو جلد صحت یاب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس طرز عمل سے بچے کی صحت کو ناقابل تلافی نقصان سے بھی دوچار کر سکتے ہیں۔ بچے اس نقصان سے اسی وقت بچ سکتے ہیں جب والدین ڈاکٹرز کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ اینٹی بایوٹک میڈیسنز کے انتخاب میں والدین اور ڈاکٹرز دونوں ہی مناسب رویہ اختیار کریں۔ مثلاً والدین بچے کے لیے اینٹی بایوٹک میڈیسن کے لیے اصرار نہ کریں اور ڈاکٹر کو اس مرض کی نوعیت کے مطابق دوا تجویز کرنے کی آزادی دیں۔ اسی طرح بہت سے ڈاکٹر علاج میں کوئی کوتاہی کیے بغیر 10 سے 50% اینٹی بایوٹک ادویات کی تجویز کم کر سکتے ہیں۔ مثلاً نزلہ، زکام، کھانسی جیسی کئی بیماریوں میں اینٹی بایوٹکس کے بغیر بھی صحت یابی ممکن ہوتی ہے، لیکن بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لہٰذا اس ٹائم ڈیوریشن کو برداشت کیا جائے۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اینٹی بایوٹک میڈیسنز بذات خود نقصان دہ ہونے کے باوجود فوائد کے لحاظ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ڈاکٹر مرض کی نوعیت کے مطابق دوا کا انتخاب توجہ اور احتیاط سے کریں۔ اور دوسری طرف والدین کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اینٹی بایوٹک میڈیسنز صرف انفیکشنز کے لیے ہی مفید ہوتی ہیں، جبکہ وبائی امراض میں ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا۔ اینٹی بایوٹک میڈیسنز کو تصدیق کے بعد ہی دینا چاہیے، اور جب دوا کا استعمال شروع کیا جائے تو صحت یاب ہونے کے باوجود بھی اس میڈیسن کو نسخے کے مطابق 5 یا 7 دن کا جو مکمل کورس ہے اسے کمپلیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اینٹی بایوٹک میڈیسنز کی کم مقدار ہوگی اور کم خوراک لی ہوگی تو وہ کم مقدار بیکٹیریا کے دوبارہ پروان چڑھنے کا سبب بن جاتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس اینٹی بایوٹک میڈیسن کے استعمال کے بعد کوئی نیگیٹو ری ایکشن سامنے آئے، تو اس کنڈیشن میں بھی آپ نے فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ علاج کے لیے ادویات کا بے جا استعمال یا بیماری کو معمولی سمجھتے ہوئے بالکل ہی نظر انداز کر دینے، یہ دونوں جو کنڈیشنز ہیں یہ بچے کے لیے خطرناک ہیں۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اگر بچہ کسی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہے تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں اور نہ ہی خود معالج بن کر کسی میڈیسن کا انتخاب کریں، کیونکہ عام طور پر بچے کے بیمار ہونے کی صورت میں والدین بیماری کی تشخیص اور ڈاکٹر سے رجوع کیے بغیر خود ہی کوئی دوا دے دیتے ہیں۔ مثلاً کھانسی میں کوئی سا بھی کف سیرپ، بخار میں پیناڈول یا بروفین سیرپ۔ والدین کا یہی رویہ بچے کو مزید بیمار کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری طرف بعض والدین بیماری کو معمولی سمجھتے ہوئے ادویات کا استعمال یکسر ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے عام طور پر بچے کے دانت نکلنے کے دوران بچے کو بخار اور موشن ہوتے ہیں تو والدین اسے معمولی سمجھتے ہیں کہ دانت نکلنے کا مرحلہ مکمل ہو جانے کے بعد بچہ خود بخود تندرست ہو جائے گا، تو یہ نظریہ مکمل طور پر قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ بخار یا موشن ان کا تعلق کسی طرح بھی دانت نکلنے کے عمل کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسی کنڈیشن میں ان بیماریوں کے علاج کے لیے بروقت ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تاکہ ان بیماریوں پر قابو پایا جا سکے۔